صحیح بخاری صفحہ نمبر 137 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر اور جہنم کی آگ اور موت کی تکلیف اور پل صراط کی سختیوں سے نجات کے لیے یہ دعائیں تعلیم فرمائیں۔ فرمایا یہ دعا کہنے والے پر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام با وقت انتقال نرمی کریں گے، اور فرمایا قبر و جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ فرمایا اس دعا کو کہنے والے پر قبر کا عذاب حرام ہے، اور یہ دعا اندھیری قبر میں اس کا ساتھی ہوگی، اور جہنم کی آگ کی لو بھی اس کے نزدیک نہیں آئے گی۔ اور فرمایا پل صراط پر ثابت قدم رہنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ فرمایا اس دعا کو کہنے والے پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ اور فرمایا جنت الفردوس پانے کے لیے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ فرمایا اس دعا کو کہنے والے جنت الفردوس میں اعلیٰ رتبے کے ساتھ جائیں گے، اور جنت الفردوس خود اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے گی کہ یہ ابن آدم میرے اندر آ جائے۔ یہ چاروں دعائیں گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں جو بندے نے دانستہ یا نادانستہ کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر پردہ پوشی فرماتا ہے، اور ان دعاؤں کو پڑھنے کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ وہ چاروں دعائیں یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جو شخص بلا عذر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے سخت عذاب کی وہ عید ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا ذریعہ ہے۔ جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے کہ فرمایا اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں نماز چھوڑنے والوں کے لیے فرمایا وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز بندے کو دنیا کی لذتوں میں کھو جانے سے روکتی ہے اور آخرت کی تیاری کا بہترین ذریعہ بنتی ہے۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھک جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بندگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے دنیاوی فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے اور اس کی حفاظت کرے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ نماز کی فضیلت اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت گہرے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک عبادت بلکہ مکمل طرز زندگی ہے جو بندے کو ہر لمحہ اللہ کی یاد میں رکھتی ہے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے دل میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور جھکتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور وہ آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو روحانی صفائی کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے برعکس نماز چھوڑنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، اسے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور یہ بندے کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی آ جاتی ہے، اور جو اسے چھوڑ دیتا ہے وہ روحانی، جسمانی اور آخرت کی تباہی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ سے تعلق جوڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پس تم کثرت سے دعا کیا کرو۔ نماز کا ایک مقصد بندے کو گناہوں سے روکنا اور اس کے
کردار کو سنوارنا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ برے کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا وہ قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات پانے کا ذریعہ ہوگی، اور جو اسے چھوڑ دے گا اس کے لیے نہ کوئی روشنی ہوگی، نہ کوئی حجت اور نہ ہی کوئی نجات۔ نماز میں ایک خاص برکت یہ بھی ہے کہ یہ بندے کی مشکلات اور پریشانیوں کا حل ہے۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کسی چیز سے گھبراہٹ محسوس ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز مومن کے لیے ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وہ عیدیں آئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب و دبدبہ، جاہ و جلال صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان پر بھی آپ کی جلالت کے معترف ہیں۔ ساری دنیا آپ کے عدل و انصاف سے مستفید ہوتی رہی۔ پہاڑوں اور دریاؤں نے آپ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑا۔ کہیں دریا کے پانی نے سطح زمین کا کام کیا تو کہیں خشک دریا موجیں مارنے لگا۔ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر نے فاتح مصر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ جب جون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ہمارے پاس دریائے نیل سے متعلق ایک دستور ہے کہ اس کے بغیر دریائے نیل نہیں چلتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، جب اس مہینہ کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک کنواری لڑکی سے متعلق اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں، اس لڑکی کو بہترین لباس اور زیور پہنائے جاتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دین اسلام میں ان توہمات کی گنجائش نہیں، یقیناً اسلام ماضی کی تمام غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، لوگوں نے جون، جولائی، اگست 3 مہینے انتظار کیا۔ دریائے نیل کی حالت یہ تھی کہ نہ تھوڑا بہتا ہے نہ بہت، یہاں تک کہ لوگوں نے مصر سے دوسرے مقام چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا کہ آپ نے جو کیا درست کیا، میں آپ کو میرے خط میں ایک چٹھی رکھ کر بھیجتا ہوں، آپ اسے دریائے نیل میں ڈال دیجئے۔ جب خط آن پہنچا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ چٹھی لی جس کا مضمون یہ تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی جانب سے، نیل مصر کے نام ہے، اگر اپنے اختیار سے بہتا ہے تو مت بہے، ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے جو ایک یکتا اور زبردست ہے اور حقیقت میں وہی تجھے جاری کرنے والا ہے، تو ہم اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چٹھی دریا میں ڈالی تو لوگ ہفتہ کے دن صبح اس حال میں اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو ایک ہی رات میں 16 ہاتھ جاری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کے اس دستور کو ختم کر دیا، اور آج تک دریائے نیل بہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام کے لیے وقف کیا۔ ہجرت کے موقع پر اپنے گھر اور قبیلہ کو چھوڑا۔ سفر و حضر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش رہے، مال و دولت کے ذریعہ، طاقت و قوت کے ذریعہ دین کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے جان کو بھی دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ ماہ ذی الحجہ کے آخر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک بدبخت مجوسی غلام ابو لولو نے مسجد نبوی شریف میں بزدلی کے ساتھ زہر آلود خنجر سے وار کیا، جبکہ آپ نماز فجر کے لیے تکبیر تحریمہ سے عین قبل مسلمانوں کو صفیں درست کرنے کی تاکید فرما رہے تھے۔ بدبخت نے آپ کے کندھے پر اور کمر پر 3 وار کیے اور آپ کے ساتھ 13 افراد پر وار کیا۔ ایک صاحب نے اس پر چادر ڈال کر قابو پا لیا، اس نے اسی وقت اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ 13 افراد میں سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی یکم محرم الحرام بروز اتوار۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ نماز اسلام کا بنیادی رکن اور ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ ہے۔ یہ دن میں 5 وقت فرض کی گئی ہے اور ہر عاقل و بالغ مسلمان پر اس کی ادائیگی لازم ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور بندے کو براہ راست اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ نماز کے ذریعے دل کو سکون اور روح
روح کو طہارت حاصل ہوتی ہے اور یہ برائیوں اور فحاشی سے روکتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں، جیسے طہارت حاصل کرنا، پاک جگہ پر نماز ادا کرنا، قبلہ رخ ہونا، وقت کا داخل ہونا اور نیت کرنا۔ اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو نماز درست نہیں ہوتی۔ نماز میں قیام، رکوع، سجود اور قاعدہ شامل ہیں اور ان تمام ارکان کو مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کی مختلف اقسام ہیں جن میں فرض، واجب، سنت اور نفل شامل ہیں۔ فرض نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور اس کا چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جس نے اسے ترک کیا اس نے کفر کیا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ نماز قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص دنیا میں نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے قبر میں روشنی ہوگی اور میدان محشر میں اس کا حساب آسان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب کی وہ عید ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، پھر ان کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ ان قریب گمراہی میں جا پڑیں گے۔ نماز بندے کی زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے، اس کے کاموں میں آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اپنا معمول بنا لے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے اور اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھوں، زکوٰۃ دوں، رمضان کے روزے رکھوں اور حرام سے بچوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، نماز سے انسان کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور وہ اچھے کردار کا حامل بن جاتا ہے۔ نماز نہ صرف گناہوں سے روکتی ہے بلکہ دل کو بھی نرم کرتی ہے۔ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اپنے معاملات میں انصاف کرنے والا، وعدے کا سچا اور دوسروں کے حق میں خیر خواہی کرنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہو تو اسے اللہ کی مدد کے لیے نماز کا سہارا لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، بے شک نماز جھکنے والوں پر بھاری نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز بندے کے لیے گناہوں سے معافی اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، پھر ان کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ ان قریب گمراہی میں جا پڑیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، وہ لوگ جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نماز قبر اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 3 چیزیں آتی ہیں، اس کے اعمال، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار۔ لیکن مال اور رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں جبکہ اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے زیادہ قیمتی چیز نماز ہے جو
قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ جو شخص نماز کو اپنی زندگی کا حصہ لازم بنا لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان عطا کرتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص کا دن نماز کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کا پورا دن خیر و برکت والا ہوتا ہے، اور جس کا دن نماز کے بغیر شروع ہوتا ہے اس کا پورا دن بے برکت ہو جاتا ہے۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں 5 وقت کی نمازیں ادا کروں، زکوٰۃ دوں، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں اور حرام کاموں سے بچوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو پاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے برعکس جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جہنم کی وہ عید ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ نماز کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دے، اسے پابندی کے ساتھ ادا کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکے۔ نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا منع ہے اور سخت گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہاں تک کہا کہ اگر نماز پڑھنے والا اپنے آگے کوئی چیز ستھرا رکھ لے تو دوسرا شخص اس کے آگے سے نہ گزرے بلکہ رک جائے یا راستہ بدل لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو وہ 40 دن، مہینے یا سال تک کھڑا رہنے کو بہتر سمجھے گا بجائے اس کے کہ گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر، جہنم کی آگ، موت کی تکلیف اور پل صراط کی سختیوں سے نجات کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ فرمایا یہ دعا کہنے والا قبر و جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا، موت کی تکلیف سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی: اللہم ہون علی فی سکرات الموت۔ فرمایا یہ دعا کہنے سے ملک الموت علیہ السلام بوقت انتقال سختی نہیں کریں گے۔ پل صراط سے کامیابی سے گزرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی: اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام۔ ترجمہ: اے اللہ میرے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے جنت الفردوس پانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی: اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جنت کا سوال کرے تو جنت خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم: اے اللہ پاک ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو قیامت کے دن ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی نمازیں نور اور کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ تیری عبادت میں بسر ہو۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے والدین، اہل و عیال اور پوری امت مرحومہ کو نماز کی محبت اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔